پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں آپ کو سنوائیں گے اور دکھائیں گے کہ فضل و ڈیزل کی جو ہے وہ کس طرح سے چیخیں نکل رہی ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ اس کا ایک کلپ جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پیارے پاکستانیوں تھوڑی سی بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پٹواریوں کا باؤ جی، ان کا لیڈر، ان کا ابا جی، ان کا ماما چاچا، سب کچھ، جو دوائی لینے گیا تھا نومبر 2019 میں اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اب سننے میں آ رہا جی کہ وہ صاحب واپس آ رہے ہیں اور ایک ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے۔ پیارے پاکستانیوں، میرا آپ لوگوں سے جو ہے وہ ایک سوال ہے۔ آپ جو ہے وہ میرے بہن ہیں، بھائی ہیں، جو بڑے ہیں وہ میرے بزرگ ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، آپ نے سوال کا جو ہے وہ جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے۔ اب پیارے پاکستانیوں، اس وقت جو ہے وہ نون لیگ نے، نانی مریم نے جو ہے وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی سستے قسم کے گرافک ڈیزائنر بھی جو ہے وہ ہائر کر لی ہیں، جو اس طرح کی جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی جو پوسٹیں ہیں وہ وائرل کی جا رہی ہیں، جس میں نورے کو دکھایا جا رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ 21 اکتوبر لکھا جا رہا ہے، کیونکہ 21 اکتوبر جو ہے وہ ڈیٹ دی گئی ہے واپس آنے کی۔ اور یہ اتنے بے شرم ہے، ساتھ ان کو جو ہے وہ سال بھی لکھنا چاہیے تھا، سال انہوں نے نہیں لکھا۔ اب یہ 21 اکتوبر تو انہوں نے کہہ دیا، اب یہ اگر 21 اکتوبر کو واپس نہیں آیا تو انہوں نے کہنا ہے کہ ہم نے کون سا کہا تھا 21 اکتوبر 2023، ہم نے تو کہا تھا 24، 25، 26، 2030 بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو وہ چیزیں اس وقت گرافک ڈیزائنر سستے جو ان لوگوں نے ہائر کی ہیں، ان سے اس طرح کی ڈیزائننگ کروا کے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ وائرل کی جا رہی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نورے کو آپ نے جو ہے وہ لینے بھی جانا ہے ایئرپورٹ۔ تو سوال پیارے پاکستانیوں میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ آنیسٹلی، سیریسلی، دل سے بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ نورا 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ جائے گا؟ ڈیٹیں تو یہ لوگ پہلے بھی دیتے رہے ہیں نون لیگ والے، لیکن یہ ان لوگوں نے کبھی بھی اس طرح کی پوسٹیں شیئر نہیں کروائی پہلے۔ ابھی یہ ایک اور پوسٹ آپ کے سامنے ہے جو ان لوگوں نے وائرل کی ہے، جس میں جی نواز شریف کی واپسی، ترقی کی واپسی بہت جلد، یہ ابھی آپ دیکھ لیں۔ یہ ایک اور پوسٹ ہے جی، بہادر قوم کا بہادر بیٹا صرف نواز، لاکھ دی لعنت ہے، میں تو ہی کہہ سکنا جی، میرے کو اور تے الفاظ کوئی نہیں۔ جیڑا 4 ہفتے دا ڈرامہ کر کے 4 سالہ میں واپس نہ آوے، انہوں بندہ اور کی کہہ سکتا ہے۔ بہرحال، اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جی معمار پاکستان، رہبر عوام، محسن عوام نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے۔ اگر آپ ٹویٹ دیکھنا چاہیں تو یہ ٹویٹر کھول لیں اور شہباز شریف کا پیج آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ اس نے ٹویٹ کی ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، سوال میرا آپ سے یہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واپس آئے گا 21 اکتوبر کو؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک پورا ان لوگوں نے، آپ کہہ لیں کہ ایک پروپیگنڈا ہی ہو گیا ایک قسم کا، اور چیزیں یہ وائرل کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو آپ کی رائے میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ نورا واپس آئے گا کہ نہیں۔ ایک چھوٹا سا میم بھی نورے کا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو چل رہا ہے میڈیا پہ، وہ یہ ہے کہ برازیل کے صدر کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہوتا تو ہمارا ملک آج برازیل نہیں بلکہ بڑا ذلیل ہوتا۔ تو بہرحال اس طرح کی بھی چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ چھوٹی سی بات کرنی تھی، آپ سے رائے لینی تھی، نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اب آتے ہیں جی اسی پارٹی کی جو ہے وہ ایک پٹوارن کی طرف، نام ہے اس کا عظمیٰ بخاری، بڑی ہی اخلاق سے گری ہوئی جو ہے وہ اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو اس کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ اپنا قد کاٹ دیکھے، پھر اس کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ تو پہلے آپ یہ سنیں کہ یہ عورت کیا فرما رہی ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ آج وہ رو رہا بیٹھ کے چوہا اندر، آج وہ رو رہا بیٹھ کے چوہا اندر۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا، وہ خان صاحب کے بارے میں دیکھ لیں، خان صاحب کو چوہا کہہ رہی ہے کہ چوہا جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ چوہا جو ہے وہ کون تھا۔ ابھی خان صاحب جو ہے وہ 5 اگست کو آپ کہہ لیں کہ اریسٹ ہوئے تھے، اور آج کیا تاریخ ہے؟ 13 سپٹمبر، 13 سپٹمبر آج ڈیٹ ہے۔ خان صاحب کو آپ کہہ لیں کہ تقریباً آلموسٹ 1.5 مہینہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ 1.5 مہینے میں ایک بار بھی آپ نے ایسی کوئی میڈیا پہ خبر سنی، ایون جو خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کے منہ سے بھی آپ نے ایسی کوئی خبر سنی کہ خان صاحب نے کہا ہو کہ میں بڑا تنگ ہوں، میری ضمانت کراؤ، مجھے باہر جانا ہے؟ ایون خان صاحب کو بار بار یہ آفریں کرائی گئی ہیں، اور مین سٹریم میڈیا پہ یہ چیز رپورٹ ہوتی رہی ہے کہ خان صاحب کو کئی بار کہا گیا کہ تانوں اللہ دا واسطہ کہ
کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں، لندن چلے جائیں، بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، وہاں چلے جائیں، جب حالات جو ہے بہتر ہو جائیں، سازگار ہو جائیں، اور پھر واپس آ جانا۔ خان صاحب کو اتنی بار یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ باہر چلے جائیں، اور خان صاحب باہر جانے کو تیار نہیں، اور نورے کی جو ساری آپ کہہ لیں کہ کوشش تھی وہ صرف باہر جانے کے لیے تھی۔ نورے کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا تو اس نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا بیماری کا۔ خان صاحب کو جانے دیا جا رہا ہے، بلکہ منتے ترلے کیے جا رہے ہیں، خان صاحب پھر بھی باہر نہیں جا رہے، تو چوہا کون ہوا؟ یہ عظمیٰ بخاری کو میں یہ کہوں گا کہ ذرا جو ہے نا آئینہ لے، شیشہ اس کے سامنے جو ہے نا کھڑی ہو، اپنی شکل پہلے جو ہے وہ غور سے دیکھے کہ چوہے سے جو ہے وہ کس کی شکل ملتی ہے۔ حرکتیں تو تم لوگوں کی چوہوں والی ہیں۔ وہ یہی نورا ہے نا جو جیل جانے سے پہلے نعرے مار رہا تھا، وہاں لندن سے بڑا آیا بیٹی کے ساتھ یہاں پہ سینہ چوڑا کر کے، میں جیل کاٹنے آیا ہوں، مر جاؤں گا، اب میں باہر نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک کوئی چاند ایک دن گزرے، اس نے کہا جی میں باہر نہ گیا تو میں نے مر جانا ہے، میری جو یہ جو ہے کلچ پلیٹیں، کہنے کو تو یہ پلیٹلیٹس کہتے ہیں، کلچ پلیٹیں جو ہیں جو میری وہ ساری فیل ہو چکی ہیں، میرے جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئی ہیں کلچ پلیٹیں، کبھی 6000 پہ آ رہی ہیں، کبھی 2000 پہ آ رہی ہیں، کسی بھی وقت بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے، اور اگلے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس کو کچھ ہو گیا تو رسپانسیبل عمران خان ہوگا۔ تو مطلب وہ خان صاحب قومی اسمبلی میں بھی ایک جگہ پہ کہہ رہے تھے کہ ایڈی لمبی یہ لسٹ لے کے آئے، 6 گھنٹے ہم کابینہ میں اس پہ گفتگو کرتے رہے، اس کو یہ بھی بیماری، یہ بھی بیماری، یہ بھی بیماری ہے، اتنی بیماریاں ان لوگوں نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ شیری مزاری رونے پڑ گئی کہ بس نورا جڑا ہے نا انہوں اگا ٹپن لگا نے وہ مرنے والا۔ وہ تو جناب جب ایئر ایمبولینس پہ بیٹھا، وہ جو قطر سے آئی تھی اس کو لینے کے لیے، سوٹڈ بوٹڈ، وہ ساری کہانی ختم، اس کے بعد لندن بھاگ گیا اور آج تک کبھی ایک دن کے لیے ایڈمٹ نہیں ہوا۔ تو آپ بتائیں پیارے پاکستانیوں، چوہا کون ہے؟ اس کو شرم بھی نہیں آئی اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے کہ تیرا جو اپنا لیڈر ہے اس کے کیا کرتوت رہے ہیں، وہ یہاں پہ کیا ڈرامے کرتا رہا۔ عمران خان کے منہ سے تو ہم نے ابھی تک نہیں سنا کہ جی میں بڑا تنگ ہوں، کہ مجھے کوئی جو ہے۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں، جب نورا یہاں کوٹ لکھپت جیل میں تھا تو روز اس کی فرمائش آتی تھی، وہ کھانے کی ایک لسٹ بنا کے دیتا تھا، جی آج مجھے فلانی چیز کھانی ہے، آج میرا فلانی چیز پینے کا جو ہے وہ دل کر رہا ہے۔ خان صاحب کے لیے تو ایسی بھی سہولت نہیں ہے۔ خان صاحب کو تو وہ سننے میں آتا ہے کہ وہ مرچوں والی دال دیتے ہیں تاکہ خان صاحب کو جو ہے وہ تکلیف دی جائے۔ ابھی وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ سن رہے تھے، وہ ٹین کی چھت تھی، وہ بارش آئی، طوفان آیا، وہ سارا خان صاحب کا جو ہے وہ گدا جو ہے وہ گیلا ہو گیا۔ لطیف خوسا صاحب جو ملنے گئے وہ کہہ رہے تھے کہ رات کو جو ہے وہ خان صاحب کے کمرے میں جو ہے وہ تیز لائٹ والے جو بلب ہیں وہ جلا دیے جاتے ہیں تاکہ خان صاحب سو نہ سکیں۔ پھر بھی کسی قسم کی جو ہے وہ خان صاحب نے کوئی کمپلین نہیں کی کہ میں مشکل میں ہوں، مجھے باہر نکالو، اور منتے ترلے کرنے کے باوجود خان صاحب جو ہے وہ باہر نہیں جا رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے بے شرم ہیں کہ ان لوگوں نے ابھی تک خان صاحب کا ای سی ایل میں نام نہیں ڈالا، 200 کیس بنا دیے، نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا، ورنہ یہاں پہ بندے کے اوپر ایک کیس ہو فوراً نام ای سی ایل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھاگ نہ جائے۔ تو یہ واحد آپ کہہ لیں کہ خان صاحب ہیں کہ 200 کیس ہونے کے بعد بھی لوگ جو ڈالنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے تو اللہ دا واسطہ تسی باہر چلے جاؤ، اور وہ بندہ پھر بھی کہہ رہا میں کیوں باہر جاؤں، میرا تو ملک ہے، میرا تو گھر ہے، گھر کوئی چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور نورے کی حرکتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، 4 ہفتوں کا کہہ کہ وہ 4 سالوں میں بھی جو ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اب ایک دم جو ہے یہ تماشا شروع کر دیا ہے، 21 اکتوبر کو واپس آنے والا، چلو چلو ایئرپورٹ چلو۔ میں تو عوام کو یہی کہوں گا آپ لوگ ضرور جائیں ایئرپورٹ پہ، اگر انڈے اور ٹماٹر آپ کو سستے ملے تو انڈے اور ٹماٹر آپ لے کے جو ہے وہاں پہ پہنچ جائیں اور اس کا جو ہے وہ استقبال کریں۔ ایک اشتہاری مفرور شخص، اس کے لیے جو ہے وہ اتنا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے، اور اوپر سے ان کی پارٹی کے درباری خان صاحب کو چوہا بولیں، یار شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال عظمیٰ بخاری کی اس اسٹیٹمنٹ پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں۔ اب آتے ہیں جی اس شخص کی طرف جس کا نام ہے جی فضل الرحمان، کہتا ہے جی کہ مجھے مولانا کہا جائے، مولانا آپ لوگ نہیں کہیں گے، آپ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائیں گے، آپ کا نکاح بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال عوام اسے فضلو کہتی ہے، ڈیزل کہتی ہے، منافق اعظم کہتی ہے، فضلانڈو کہتی ہے، اس کے لوگوں کو فضلانڈا کہتی ہے، اور فضلانڈے بھی کہتی ہے۔ تو بہرحال اس کی جو ہے وہ سب سے پہلے ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ لٹرلی یہ بندہ چیخیں مار رہا، تڑپ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس کے دل کو بڑی۔ پہلے آپ یہ سنیں گے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے، سنیں، غور کریں اس کی باتوں کے اوپر، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے عقلوں پر، ان کے دماغوں پر، ان کے کھوپڑیوں میں پتہ نہیں دماغ ہے یا بھوسا بھرا ہوا۔
ان کے سینوں میں دھڑکتے دل ہیں یا جامد پتھر ہیں. یہ گمراہی کے اور ضلالت کے ان اندھیروں میں چلے گئے ہیں کہ جہاں اب ان کے لیے شاید ہدایت کی روشنی کی کوئی رمق بھی باقی نہیں رہی ہے. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے فضلانڈے کو سنا. اب وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہے کہ جی مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے دماغوں کے اوپر، ان کی عقلوں کے اوپر، مجھے ان کی عقلوں پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، پتہ نہیں ان کے جو ہے وہ اوپر دماغ ہے کہ بھوسا بھرا ہوا ہے، ان کے سینوں میں دل ہے کہ وہاں پہ پتھر ہے. اب ان کو ہدایت بھی نہیں آ سکتی، یہ اتنے اندھیروں میں چلے گئے. ایڈی لمبی بکواس کی تھی اس بندے نے. اب وہ غصہ اس بات کا نکال رہا ہے کیونکہ بیچ میں ضمنی الیکشن ہوئے، اور یہ ضمنی الیکشن جو ہے خان صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے بڑی بری طرح سے جو ہے یہ ہارا بھی. وہ گلگت بلتستان کا نتیجہ آپ کے سامنے، خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، وہاں پی ٹی آئی پھر بھی جیت گئی ہے بغیر کسی کیمپین کے. یہ ساری پارٹیاں ایک طرف 13-14، خان صاحب ایک طرف، وہ بھی الیکشن کیمپین بھی نہیں، خان صاحب وہاں پہ موجود بھی نہیں، اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ جیت گئی ہے. اسی طرح بلدیاتی الیکشن جب یہاں ہو رہے تھے تو کے پی کے میں، تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہاں سے انہوں نے کلین سویپ کیا، ان کو سیٹیں تک نہیں ملی. تو اب وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ بیوقوف ہیں، ان کا جو ہے وہ عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، ان کے سینوں میں جو ہے وہ دل نہیں ہے، ان کی کھوپڑیوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے. وہ بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کم بختوں مجھے ووٹ کیوں نہیں دیتے، مجھے جب ووٹ ہی نہیں دو گے تو اسلامی قانون کہاں سے آئے گا. یہ ٹوپیاں کروا رہا تھا اپنے بچوں کو کہ جی جو مدرسے کے بچے اس نے رکھے ہوئے وہاں پہ، ان کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون کیوں نہیں آتا، اسلامی نظام کیوں نہیں آتا. وہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ مجھے ووٹ نہیں دیتے. وہ تجھے ووٹ دے دیں تو تب بھی کبھی جو ہے وہ اسلامی نظام نہیں لے کے آئے گا، کیونکہ اسلام سے جو ہے وہ تیرا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو کوئی شرم کر، کوئی حیا کر. سب لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یا دوسرے جو ہیں وہ باشعور ہیں. اگر کوئی بیوقوف ہے جن کے بھوسے بھرے ہوئے ہیں تو وہ تیرے مدرسے کے بچے ہیں جن کا تو نے جو ہے وہ برین واش کیا ہوا ہے. تو پی ٹی آئی والے جو باشعور عوام ہے وہ کبھی بھی تیری اس قسم کی فضول باتوں میں، تمہاری بکواس میں کبھی بھی نہیں آنے والے. تو فریق ہے وہ غصہ کر رہا ہے اور آگے اس کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. پہلے تو پھر بھی تھوڑے بہت اس کو ووٹ پڑ گئے تھے، 2018 میں کوئی 2-4 سیٹیں جیت گیا تھا. اب تو لگ ایسے رہا ہے کہ اس کی ضمانتیں ضبط ہونی ہیں، الٹا ان لوگوں کو جو ہے وہ جیب سے پیسے دینے پڑیں گے جو یہ ضمانت کے لیے دیں گے، وہ بھی ضبط ہو جانے ہیں. تو ایک یہ کلپ اس ڈیزل کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اس کے علاوہ ایک اور کلپ اس وقت چل رہا ہے اور بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی رات کی تاریخی میں یہ صاحب ملنے گئے نورے کو، تو وہاں پہ کہیں پاکستانیوں کو پتہ چل گیا کہ جی یہ فضلانڈہ جو ہے ادھر آ رہا ہے نورے سے ملنے کے لیے. تو وہاں پہ عوام پہنچ گئی اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ نعرے بازی کی اس کے سامنے. تو یہ کلپ ہے، یہ آپ دیکھ لیں پہلے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے دیکھا یہ رات کی تاریخی میں صاحب وہاں گئے ہیں نورے سے ملنے کے لیے، لیکن وہاں اب اللہ جانے کس نے خبر وہاں لیک کی، اس کے اپنے لوگوں میں سے کسی نے کی. تو عوام نے وہاں پہ جو ہے وہ ڈیزل ڈیزل اور شیم شیم کے جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کر دیے. لیکن بہرحال اس کو کون سا جو ہے وہ اس چیز سے فرق پڑنا ہے. ان نعروں سے فرق اس کو پڑتا ہے جس کے اندر کوئی رتی برابر غیرت ہو. فل غیرت والا بندے کو تو آپ ایک بار کچھ کہہ دیں وہ دوبارہ اس کام پہ ہی نہ آئے. یہ کیونکہ آپ کہہ لیں کہ جاہل اور بیوقوف، اور آپ کہہ لیں کہ ہوس ہے اس بندے کے اندر پاور کی، اور پتہ نہیں کون کون سی ہوسیں ہیں اس کے اندر، تو اس کو ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کو ڈیزل کہیں، فضلانڈا کہیں، فضلانڈو کہیں، شیم فل کہیں، جو مرضی کہیں، اس نے ٹس سے مس نہیں ہونا ایز لانگ ایز کہ اس کے پاس پیسہ آتا رہے اور پاور آتی رہے. تو یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی پیارے پاکستانیوں. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کے پاس آتا رہے. شکریہ.